پلیز میرا بچہ ختم کر دو، میرے ساتھ زبردستی ہوئی ہے۔ دانیہ ہانپتے ہوئے قریبی کلینک پہنچی تو وہاں کے عملے نے اس کا ساتھ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ دانیہ نے بھری محفل میں بچپن کے نکاح کو ماننے سے انکار کیا تو اسی شام ٹینشن سے دادا جان کو ہارٹ اٹیک آ گیا۔ شاہجہاں کو یہ بات پتہ چلی تو اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اپنے بوڑھے دادا میں اس کی جان بستی تھی۔ تبھی دانیہ کو زبردستی کڈنیپ کرتے شہر اپنے اپارٹمنٹ لے گیا اور دن میں 3 بار اس پر اپنی شدتیں لٹاتے اسے ایک ہفتے میں پریگننٹ کر گیا۔ دانیہ کی طبیعت خراب ہوئی تو شاہجہاں نرم پڑا۔ تبھی دانیہ موقع کا فائدہ اٹھاتے بھاگ نکلے۔ ڈاکٹر فوراً الٹرا ساؤنڈ کر کے بتائیں بیبی کیسا ہے۔ شاہجہاں کی گرجدار آواز پر وہ اب بس بہت ہو گیا، اب میں اس گھر میں مزید نہیں رہ سکتی، اور اس ظالم انسان کے ساتھ شادی کرنا تو دور کی بات ہے، میں تو اس کی شکل دیکھنے کی بھی روادار نہیں ہوں۔ دادا جان کو اپنے فیصلے سے میں نے آگاہ کر دیا، اب مجھے اگلا قدم اٹھا لینا چاہیے۔ اس وقت موقع بھی مناسب ہے، سب لوگ دادا جان کے ساتھ ہاسپٹل میں موجود ہیں، نہ کوئی مجھے روکے گا اور نہ کسی کو میرے یہاں سے نکلنے کی خبر ہو سکے گی۔ دانیہ نے مطمئن ہو کر اپنی ضرورت کا سارا سامان اس بیگ میں ڈالا تھا۔ ایک طائرانہ نگاہ اپنے اس کمرے پر ڈالی تھی۔ کتنی محبت اور خوبصورتی سے میں نے اس کمرے کو سجایا تھا، ہر ایک چیز کو اپنی پسند سے لا کر رکھا تھا، مگر یہ شاہجہاں، اسے شاہجہاں کے نام پر یوں دانت کچپٹاتی جیسے اسے کچا چبا جائے گی۔ اس احسان کی وجہ سے مجھے اپنے کمرے سے، اس حویلی سے دستبردار ہونا پڑا۔ اپنی ملکیت کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ انسان کے دل میں اپنی جگہ کو چھوڑنے کے خیال سے ایک عجیب سا درد پیدا ہو جاتا ہے، اور یہی سب دانیہ کے ساتھ بھی ہو رہا تھا، مگر وہ انا پرست اور خودداری کی ماری ہوئی لڑکی اپنے فیصلے سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے پر تیار نہیں تھی۔ کمرے سے نکل کر وہ لاؤنج میں آئی، ابھی دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ تائی کی بات سن کر اس کے پورے وجود میں ناگواری کی لہر دوڑ گئی تھی۔ کہاں جا رہی ہو دانیہ بیٹی؟ وہ بھی اس طرح سے اپنا بیگ لے کر تائی زبیدہ نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ اس نے بڑی سی چادر میں خود کو چھپا رکھا تھا، ایک ہاتھ میں بیگ تھا تو دوسرے ہاتھ میں پرس جھول رہا تھا۔ چہرے پر خفگی اور ناگواری کی لکیریں چھائی ہوئی تھی۔ میں اپنے ننیال جا رہی ہوں، کچھ دن وہیں پر رہوں گی۔ ماں کی یاد آ رہی ہے؟ تائی تو اس کی بات سن کر حیران رہ گئی تھی، انہیں دانیہ سے اس بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو دانیہ؟ آگا جان ہاسپٹل میں ہے، سب لوگ ان کی زندگی کی دعائیں مانگ رہے ہیں، پورا گھر پریشانی میں ڈوبا پڑا ہے، اور یہ پریشانی بھی تمہاری لائی ہوئی ہے، اور تم یہاں سے فرار ہونے کے چکر میں ہو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کا لہجہ تلخ ہو گیا تھا۔ جتنا وہ اس لڑکی سے نرمی برتنی تھی، جتنا وہ اس کے ساتھ محبت سے پیش آتی، یہ لڑکی اتنی ہی سر پر چڑھ گئی تھی۔ ناگواری سے اس نے تائی کی طرف دیکھا تھا۔ پلیز اب یہاں کھڑے کھڑے مجھے نصیحت کرنا شروع نہ کر دیجیے گا، میں اس ماحول سے تنگ آ گئی ہوں، مجھے یہاں سے جانا ہے، اور آپ جانتی ہیں کہ میں آپ کی روکنے سے رکنے والی نہیں ہوں۔ وہ اتنی بدتمیزی اور ہٹ دھرمی سے بول رہی تھی کہ کتنی دیر تک تو زبیدہ تائی کچھ بول ہی نہیں سکی۔ تم جانتی ہو شاہجہاں کو اگر تمہاری اس حرکت کے بارے میں پتہ چلا تو وہ کتنا غصہ کرے گا۔ شاہجہاں کے نام پر اس کا پارا چڑھ گیا تھا۔ بنا کوئی جواب دیے وہ گھر سے نکلتی چلی گئی تھی۔ غصے میں آ کر اس نے ڈرائیور کو بھی بلانا گوارا نہیں کیا تھا۔ جب یہ طے ہے کہ دوبارہ مجھے اس حویلی میں نہیں آنا تو میں پھر ان لوگوں کا احسان کیوں لوں؟ روڈ پر آ کر دانیہ نے رکشہ روکا۔ اس کا دل ڈر بھی رہا تھا، طرح طرح کے سنے ہوئے واقعات آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے تھے، مگر پھر اس نے اپنے دل کو مضبوط کر لیا۔ حویلی کی کوئی بھی لڑکی کبھی بھی رکشے یا ویگن میں سفر نہیں کیا تھا۔ دانیہ کے لیے بھی یہ پہلا سفر تھا۔ وہ دل ہی دل میں دعا بھی کر رہی تھی کہ خیریت کے ساتھ اپنی منزل پہنچ جائے، مگر جب سنسان روڈ پر جا کر رکشے نے زور سے بریک لگائے تو دانیہ بری طرح گھبرا گئی تھی۔
आस पास वो हरासा नजरों से देखने लगी। सुनसान रोड, आस पास कोई गाड़ी भी नहीं है। रिक्शे वाले की नीयत तो खराब नहीं होगी, तो इन्होंने यहाँ पर रिक्शा क्यों रोका है? जल्दी से चलो, मुझे देर हो रही है, मुझे घर पहुंचना है। अपनी कपकपाती आवाज से खुद भी साफ महसूस हो रही थी, मगर रिक्शे वाले ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुमने यहाँ रिक्शा क्यों रोका है? देखो, अगर तुम कुछ गलत करना चाहते हो तो किसी भूल में मत रहना। तुम नहीं जानते कि मैं किस खानदान की लड़की हूँ। इसने पलटकर जब रिक्शे वाले की तरफ देखा तो बुरी तरह ठटक कर रह गई थी। वहां पर शाहजहां खड़े थे, जिसने रिक्शे का रास्ता रोक लिया था। अब इसे रिक्शे के रुकने की भी वजह समझ में आ गई। इसने अपना थूक निकला था, चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। इसके सारे अंदेशे सच बनकर सामने आ गए थे। जब गाड़ी का दरवाजा एक झटके से खोलकर वो नीचे उतरा था, आंखों में गुस्सा और खफगी लिए अब वो अपने कदम तेजी से दानिया की तरफ बढ़ रहा था। ये यहाँ पर कैसे आ गया? ये तो हॉस्पिटल में था, दादा जान के पास। फिर ऐसे मेरे बारे में किसने बताया? यकीनन ताई ने बताया होगा। ये हवेली की औरतें हैं, कितनी मकार और चालाक हैं, बज़ाहिर कितनी सीधी सादी बनती हैं। अब मैं इस इंसान से कैसे निपटूं? वो इसे निपटने के सारे तरीके सोच रही थी, मगर जब इसका हाथ शाहजहां के हाथ में आया और बैग एक झटके से इसने रिक्शे से उतार कर नीचे रखा, तो दानिया हरासा नजरों से इसके चेहरे की तरफ देखने लगी थी। इसकी सारी तेजी तजारी जैसे हवा हो गई। शाहजहां के गुस्से से तो पूरा खानदान ही आगाह था, और दानिया ने भी इसे गुस्से की हालत में इंतहाई खतरनाक फैसले करते हुए देखा था। अभी भी इस अंदाज से लग रहा था कि शाहजहां इतनी आसानी से इसकी जान बख्शी नहीं करेगा। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? वो इसका हाथ पकड़कर इसे खींचते हुए गाड़ी की तरफ लेकर जाने लगा। मैं पूछती हूँ, कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे? आपके साथ नहीं जाना। शाहजहां ने इस बात का जवाब दिए बगैर इसे गाड़ी में पटका था, और फिर बैग भी पिछला दरवाजा खोलकर इसमें जोर से फेंका। दानिया ने दरवाजा खोलकर नीचे उतरने की कोशिश की, मगर इससे पहले शाहजहां ने गाड़ी में बैठकर दरवाजे को लॉक कर लिया था। शाहजहां ने गहरी तेज नजर दानिया पर डाली थी। इसके निगाहों में क्या कुछ नहीं था, गुस्सा, इंतकाम और शायद नफरत का जज्बा भी। दानिया एक लम्हे को बुरी तरह सहम कर रह गई थी। मुझे हवेली वापस नहीं जाना। मैं हवेली हमेशा के लिए छोड़ कर आई हूँ। आप मुझे यहीं पर उतार दें, मैंने जहां जाना होगा मैं चली जाऊंगी। तो तुम में जरा भी शर्म है दानिया? एक तो गलती की और बजाय गलती पर नादिम होने के गलती पर गलती किए जा रही हो। अंदाजा भी है तुम्हें कि दादा जान तुम्हारी वजह से इस हालत को पहुंचे हैं। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और रही बात हवेली में वापस जाने की, तो मैं तुम्हें हवेली में लेकर जा भी नहीं रहा। तुम इस काबिल हो भी नहीं कि तुम हवेली में रहो। इसके लफ्जों में इतनी काट थी, अंदाज में इतना गुस्सा था कि दानिया, जो किसी को खातिर में नहीं लाती थी, वो भी बुरी तरह से सहम गई थी। गाड़ी अनजाने रास्तों पर दौड़ रही थी। दानिया कदरे पूरी तरह से सहमे जा रहा था। पता नहीं ये मुझे कहाँ लेकर जा रहा है, मेरे साथ क्या करने वाला है। दोनों के बीच में खामोशी का गहरा वक्फा आ गया था। शाहजहां तो इतने गुस्से में था कि वो दानिया से कोई बात करना नहीं चाहता था, जबकि दानिया वो अब नई सोचों में गुम थी। जितना वो इस इंसान से फरार हासिल करने की कोशिशों में मसरूफ थी, इतना ही हसार इस पर बुरी तरह से हावी होता जा रहा था। गाड़ी अब गांव की हदूद से निकलकर शहर की तरफ जा रही थी। अब की बार दानिया के लिए अपनी खामोशी पर काबू पाना मुश्किल हो गया था। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? क्या करना चाहते हैं मेरे साथ? वो चीख कर बोली तो शाहजहां ने इसे ऐसी नजर से देखा कि इसे यकदम ही चुप लग गई। दोबारा मुझसे इस तरह से चिल्ला कर बात मत करना दानिया, मुझे औरतों की ऊंची आवाज पसंद नहीं है। आपको क्या पसंद है क्या नहीं, ये मेरा मसला नहीं है। जो आपसे मैंने पूछा है मुझे इसका जवाब दे। दानिया को अंदाजा हो गया था कि अब डरने से काम नहीं चलेगा, इसे अपने हक के लिए बोलना पड़ेगा। दादा जान और पूरे खानदान के सामने तो इसने इतनी आसानी से
اپنے اور شاہجہاں کے رشتے سے انکار کر دیا تھا، مگر شاہجہاں کے سامنے جانے کی اس کی بولتی بند ہو گئی تھی۔ میں تمہاری کسی بات کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں۔ تمہیں جہاں پر لے کر جا رہا ہوں وہ جگہ تمہارے لیے بہت ہی مناسب ہے اور شاید تم اس سے قابل ہو۔ دوسری بات اس نے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے ادا کی تھی۔ دانیہ کے تو کان کھڑے ہو گئے تھے، دل تھا کہ بری طرح سے سہما جا رہا تھا۔ اسے شاہجہاں سے ذرا بھی اچھائی کی توقع نہیں تھی۔ شاہجہاں نے گاڑی ایک پوش علاقے میں ایک فلیٹ کے سامنے لا کر روکی تھی اور پھر دانیہ کو بازوں سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے فلیٹ کے اندر لے کر گیا تھا اور پھر اسے زور سے بیڈ پر لا کر رکھ دیا تھا۔ یہ ساری صورتحال سمجھنا دانیہ کے لیے بہت ہی مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ شاہجہاں اسے اس فلیٹ میں کیوں لے کر آیا تھا، اس کا کیا مقصد تھا، اور اس کے چہرے کے خوفناک تیور دیکھ کر وہ دل میں بہت ڈر گئی تھی، مگر چہرے پر کسی بھی قسم کا خوف کا تاثر لانے سے وہ مشکل ہی خود کو روکتی تھی۔ مجھے بتائیں آخر آپ کا مقصد کیا ہے، کیا چاہتے ہیں آپ؟ جب شاہجہاں کمرے کا دروازہ بند کر کے خطرناک تیور لیے دانیہ کی طرف بڑھا تو ایک لمحے میں اس کے ہوش گم ہو گئے تھے۔ ایک ہاتھ سے اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے بھاری بھاری قدم اپنی طرف اٹھاتے ہوئے اسے بڑھتے دیکھ کر دانیہ جیسے اس کی جان نکل گئی، وہ بری طرح سے اپنے آپ میں سمٹ گئی تھی۔ تم مجھ سے بھاگ رہی ہو، یہ رشتہ توڑنا چاہتے تھے، دادا جان کو تو میں نے بہت دکھ دیا۔ دانیہ تم نہیں جانتی کہ اس رشتے کے حوالے سے ان کے کیسے کیسے خواب تھے، مگر تم نے سب کچھ پل بھر میں ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جو غلطی تم نے کی ہے اس کی تمہیں میں ایسی سزا دوں گا کہ تم ہمیشہ یاد رکھو گی۔ اب اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا تھا، ان دونوں کے بیچ میں صرف چند انچ کا ہی فاصلہ رہ گیا تھا۔ اس کی قربت سے دانیہ بری طرح گھبرا رہی تھی۔ اس نے پلٹ کر بھاگنا چاہا مگر شاہجہاں نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، مجھے آپ کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھنا، آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، میں سب کچھ کر سکتا ہوں دانیہ، اور اس چیز کا حق مجھے میرے مذہب نے، میرے قانون نے اور میرے معاشرے نے دیا ہے۔ تمہارے ساتھ نکاح ہوا ہے، میرا تم پر پورا حق بنتا ہے، مگر صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی۔ دانیہ تھوک نگلتے ہوئے بولی تھی، اور آپ اس طرح سے مجھ سے یہاں لا کر قید نہیں کر سکتے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ مجھے بے بس کرنا چاہتے ہیں، اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، مگر میں آپ کے مقصد میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گی۔ میں خود کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی، میں کوئی چیز نہیں ہوں جس سے آپ جب چاہے استعمال کر لیں اور جب چاہے پھینک دیں۔ اس کی آنکھوں میں اتنی بدگمانی اور نفرت تھی کہ کتنی دیر تک شاہجہاں اس سے دیکھتا رہ گیا۔ تمہارے دل میں میرے لیے اتنا زہر کس نے بھرا ہے؟ دانیہ بتاؤ مجھے، کیوں تم ہم لوگوں سے اتنی نفرت کرتی ہو؟ ہم تمہارے اپنے ہیں، کوئی غیر نہیں، مگر پھر بھی تم ہم سے یوں دور بھاگتی ہو جیسے ہماری تمہارے ساتھ جنم جنم کی دشمنی ہے۔ دانیہ کچھ کہتے کہتے رک گئی تھی، وہ اتنی جلدی اتنی آسانی سے اس پر اپنا آپ کھولنے والی نہیں تھی۔ مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی اور نہ ہی آپ کی کسی بات کا جواب دینا ہے، مجھے بس یہاں سے جانا ہے، آپ مجھے میری مرضی کے بغیر چھو نہیں سکتے۔ وہ ہٹ درمی سے بولی تو شاہجہاں کے لیے اپنی مسکراہٹ کو روکنا مشکل ہو گیا تھا۔ بازوں سے پکڑ کر وہ اسے اپنے آپ میں سمیٹ لیا تھا۔ وہ اس کی قربت میں بری طرح گھبرائی تھی، مچلی تھی، اس کی دھڑکنوں کی آواز اسے اپنے کانوں میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ جانے دے، مجھے یہاں سے چھوڑیں، مجھے آپ کے ساتھ یہ رشتہ نہیں رکھنا، مجھے آپ سے طلاق لینی ہے، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ ابھی تک شاہجہاں اس کے ساتھ نرمی برت رہا تھا، مگر اس کے منہ سے طلاق کا لفظ سن کر اسے اپنے غصے پر قابو پانا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ اسے زبردستی خود میں سموتے ہوئے بیڈ پر لے کر آ گیا تھا۔ وہ جو کام پیار محبت سے کرنا چاہتا تھا، دانیہ کی بات نے اس کی محبت کو مجرمانہ انداز میں بدل دیا تھا، اور اب وہ روتے سسکتے ہوئے اس کی مجبرانہ انداز کو، اس کی شدتوں کو برداشت کرنے پر مجبور تھی۔ کافی دیر تک وہ اس پر اپنے جذبات اور شدتیں لوٹاتا رہا۔ روتے روتے دانیہ نڈھال ہو گئی تھی۔ پھر جب جذبات کا طوفان تھما تو شاہجہاں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے دانیہ کی طرف دیکھا تو اس نے نفرت سے اپنا چہرہ پھیر لیا تھا۔ اسے دل میں پشیمانی بھی ہوئی، یہ سب اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا، اس رویے سے وہ ہم لوگوں سے اور بھی زیادہ بدگمان ہو جائے گی۔ ابھی وہ دانیہ کی غلط فہمی کو دور کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا
کہ اس کے نمبر پر کال ہونے لگی تھی جب بابا جان سب ٹھیک تو ہے، آغا جان کیسے ہیں، دوسری طرف سے نہ جانے کیا کہا گیا کہ اس کے چہرے پر پریشانی کی لکیریں پھیل گئی تھی۔ ٹھیک ہے بابا جان، میں بھی آتا ہوں۔ فریش ہونے کے بعد وہ دوبارہ کمرے میں آیا تو دانیہ ابھی تک ہنوز اسی پوزیشن میں موجود تھی جیسے وہ اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ کچن میں تمہارے کھانے پینے کا سارا سامان میں نے رکھ دیا ہے، باقی ضرورت کی چیزیں بھی تمہارے پاس موجود ہیں، اگر پھر بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے کال کر لینا۔ میں رات کو واپس آؤں گا۔ وہ اسے ایسے یوں جلا دے رہا تھا جیسے یہ ان کے بیچ معمول کے مطابق بات چیت ہو، جبکہ دانیہ کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی ساری دنیا لٹ گئی ہے، وہ بالکل خالی ہاتھ رہ گئی ہے، اس کے پاس کچھ نہیں بچا۔ نفرت سے شاہجہاں کو دیکھ کر اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیا تھا۔ شاہجہاں بھی مزید کچھ سننے کا ارادہ ترک کر کے ہسپتال پہنچ گیا تھا۔ اس کے گھر سے جاتے دانیہ نے اپنی ماں کا نمبر ملا دیا۔ دوسری بیل پر ماں نے اس کی کال اٹھا لی۔ بیٹی، کب سے میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، تم نے کہا تھا کہ تم آج میرے پاس آ جاؤ گی، مگر ابھی تک نہیں آئی۔ تو میں نے کتنی کالز کی ہیں، ایک بار بھی تم نے میری کال نہیں اٹھائی۔ ماں، آپ کو کیا بتاؤں اس شاہجہاں نے میرے ساتھ کیا کی ہے۔ اس نے روتے ہوئے کچھ اس انداز میں کہا کہ سمینہ بھی دنگ رہ گئی تھی۔ کیا ہوا میری بیٹی، بتاؤ کیا کیا ان لوگوں نے تمہارے ساتھ؟ اور پھر روتے ہوئے دانیہ نے سب کچھ اپنی ماں کو بتا دیا۔ وہ اپنا سر پکڑ کے رہ گئی، سارا کھیل ہی بگڑ گیا تھا۔ تو ایسا کرو دانیہ، وہاں سے جلدی سے نکل کر آ جاؤ، پھر ہم دونوں یہاں سے دوسرے شہر میں چلے جائیں گے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا ہم کہاں ہیں، اور پھر یہ لوگ تمہیں ڈھونڈ نہیں پائیں گے۔ میں وہی چاہتی ہوں ماں کہ آپ کے ساتھ میں یہاں سے بہت دور چلی جاؤں، ان ظالم لوگوں کی فوج سے بہت دور۔ میں ان لوگوں کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی جنہوں نے میرے بابا کے ساتھ اتنا برا کیا، جنہوں نے میری ماں کی زندگی برباد کر دی، مجھے میری ماں باپ کی محبت سے محروم کر دیا۔ میں لوگوں کے ساتھ بھلا کیسے زندگی گزار سکتی ہوں؟ یہ تو تمہیں میں بھی سمجھا رہی ہوں میری دانیہ۔ سمینہ بیگم اسے پیار سے پچکارتے ہوئے بولی، تم سب کچھ چھوڑ کر آ جاؤ، اور ہاں، جو چیزیں میں نے تمہیں ساتھ لانے کو بولا ہے وہ سبھی لازمی سمیٹ کر لانا، وہ تمہارا حق ہے۔ اپنا حق تو ان ظالم لوگوں کو کیسے دے سکتی ہو؟ تمہارے باپ کے خون پسینے کی کمائی ہے جس پر صرف اور صرف تمہارا حق ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں اماں، میں اپنا حق کیسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑوں گی۔ سب کچھ میرے پاس میرے بیگ میں موجود ہے، اور بس ایک بار مجھے یہاں سے نکلنے کا موقع ملے، میں اسی وقت آپ کے پاس آ جاؤں گی۔ ماں سے بات کر کے اس کا کچھ حوصلہ بڑھا۔ رات کو شاہجہاں اگر واپس آیا تو وہ اسی حالت میں ملی تھی جیسے چھوڑ کر گیا تھا۔ تم صبح سے اس طرح بھوکی پیاسے بیٹھی ہو، کھانا نہیں کھایا؟ کیا مجھے بھوک نہیں ہے؟ اور ویسے بھی آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ہٹ درم انداز پر شاہجہاں مسکرایا۔ فکر کی کیسے نہ کرو، میری بیوی ہو تم، اپنی بیوی کی فکر اگر شوہر نہیں کرے گا تو کیا محلے والے کریں گے؟ اچھا رکو، آج میں تمہارے لیے اپنی ہاتھوں سے کھانا تیار کر کے لاتا ہوں، اور پھر تم اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا ہوں۔ وہ اس قدر پیار سے بات کر رہا تھا کہ دانیہ کتنی دیر تک حیرت سے منہ کھولے سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کچن میں آ گیا تھا، اپنے ہاتھوں سے اس نے کھانا تیار کیا، پھر بہت ہی پیار سے وہ دانیہ کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگا۔ دانیہ اس پل پل رنگ بدلتے ہوئے انسان کو دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ کتنا بڑا اداکار ہے یہ انسان، بلکہ یہی کیا، پورا خاندان ہی بہت بڑا اداکار ہے۔ کیسے میرے سامنے مجھ سے پیار جتاتے ہیں، میرے ساتھ مخلص ہونے کی اداکاری کرتے ہیں۔ یہ لوگ نہیں جانتے کہ میں ان کی ساری سچائی سے اچھی طرح سے واقف ہوں۔ میں لوگوں کی باتوں میں آنے والی نہیں ہوں۔ یہ شادی کر کے میرے باپ کی جائیداد مجھ سے چھیننا چاہتا ہے، مگر میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ میں ان لوگوں کو ان کے ناپاک مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ شاہجہاں کا اپنی طرف بڑا ہوا ہاتھ اسے نفرت سے جھٹک دیا تھا۔ مجھے آپ کے اس احسان کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کھانا ہوگا تو میں خود ہی کھا لوں گی۔ شاہجہاں کا چہرہ پل بھر میں سرخ ہو گیا۔ جتنا میں تمہارے ساتھ نرمی سے پیش آ رہا ہوں دانیہ، تم اتنا ہی سر چڑھتی جا رہی ہو۔ آخر تمہارا سا مسئلہ کیا ہے؟ تم کیوں اتنی ضدی اور ہٹ درم ہو؟ وہ جھنجھلاہٹ میں بول رہا تھا۔ دانیہ نے نفرت سے منہ موڑ لیا۔ آپ نے جو کرنا تھا آپ کر چکے ہیں، ابھی میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ دانیہ میڈم، ابھی تو تمہیں کچھ کہا ہی نہیں ہے، تمہیں زندگی کا وہ رخ دکھایا ہی نہیں ہے جس سے تم نظریں چرا رہی ہو۔ اگر تم نے مجھے مجبور کیا تو پھر مجھے تمہیں زندگی کا وہ بھیانک رخ بھی دکھانا پڑے گا جو تمہیں جیتے جی فنا کر دے گا۔ اس کے انداز میں کچھ ایسا تھا کہ دانیہ ٹھٹک کر رہ گئی تھی۔
ہاں میں جانتی ہوں کہ آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں، کس حد تک جا سکتے ہیں۔ بات کرتے کرتے وہ اچانک سے رک گئی تھی۔ اسے ماں کی نصیحت یاد آئی تھی کہ کبھی بھی اپنے ددیال والوں کو یہ مت بتانا کہ تمہیں سچائی معلوم ہے، انہوں نے میرے اور تمہارے بابا کے ساتھ کیا کیا کیا، تم یہ حقیقت جانتی ہو۔ اس بات کی انہیں بھنک بھی نہیں پڑنے دینا، ورنہ وہ تمہاری جان لے لیں گے۔ شاہجہاں جو اسے بولنے پر ساتھ تھا، اس کے بولتے بولتے اچانک خاموش ہونے پر تیزی سے گویا ہوا۔ کیا جانتے ہو تم ہمارے بارے میں؟ بتاؤ، آخر میں بھی تو سنوں کہ ایسی کون سے ہم نے ظلم ڈھائے ہیں جن سے محترمہ واقف ہیں۔ ذرا ہم بھی تو ہمارے راز کھولو دانیہ۔ اب کی بار خاموش رہی۔ وہ ضدی ضرور تھی، جذباتی بھی تھی، مگر وہ بے وقوف نہیں تھی۔ شاہجہاں اسے پرسود نظروں سے دیکھتا رہا تھا، مگر پھر مزید کچھ کہنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ ویسے بھی وہ اپنے دادا جان کی وجہ سے اس وقت بہت پریشان تھا۔ رات وہ کھڑکی کے پاس کھڑے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے پورے وجود میں اداسی پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ یہاں سے بھاگ جائے، مگر شاہجہاں نے تو اس کے بھاگنے کے سارے راستے بند کر دیے تھے۔ پیچھے سے آ کر اسے اپنے بازو کے حلقے میں لے لیا۔ یکدم ہی دانیہ چونکی، اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی، مگر شاہجہاں کی گرفت مضبوط تھی۔ آخر تم مجھ سے اتنا دور بھاگتی کیوں ہو؟ لڑکیاں تو میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے بھی ترستی ہیں، مجھ سے بات کرنے کے لیے مرتی جاتی ہیں، اور ایک تم ہو جس کو سارے حقوق حاصل ہیں، مگر پھر بھی مجھ سے اتنا دور دور رہتی ہو۔ اس کے کندھے پر ٹھوڑی ٹکائے ہوئے وہ گھمیر خمار آلود لہجے میں بول رہا تھا۔ رات کی تنہائی اور اس کے وجود سے اٹھنے والی بھینی بھینی خوشبو شاہجہاں کے حواسوں پر چھا رہی تھی۔ ایک بار پھر سے وہ اس پر اپنی شدتیں لٹانے لگا تھا، اور ایک بار پھر سے دانیہ اس کی گرفت میں روتے ہوئے مچلنے لگی تھی۔ رات کی کسی پر شاہجہاں کی آنکھ لگ گئی، جبکہ دانیہ نے پوری رات روتے ہوئے گزاری تھی۔ کیا ساری زندگی مجھے اس طرح اذیت میں گزارنی ہوگی؟ یہ انسان جب چاہے گا مجھ پر اپنی شدتیں لٹائے گا، اور کیا میں اپنے حق کے لیے بول بھی نہیں سکتی؟ کافی سارے دن بیت گئے تھے۔ روزانہ دانیہ کی اپنی ماں سے بات ہوتی، روزانہ وہ اسے باہر نکلنے پر اکساتی، وہ اپنی طرح کی کوشش کر لیتے، مگر وہ یہاں سے کسی کی عمر باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ باہر نکلنے کے سارے راستے شاہجہاں نے بند کیے ہوئے تھے۔ وہ خود کو ایسے ہی چڑیا کی مانند محسوس کر رہی تھی جیسے اس کے مالک نے ایک خوشنما پنجرے میں قید کر کے رکھ دیا ہو۔ وہ اس پنجرے میں پھڑپڑا تو سکتی تھی، اس پنجرے میں اسے ہر طرح کی سہولت بھی حاصل تھی، مگر اسے یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ دن دانیہ پر قیامت بن کر گرا تھا جب اسے معلوم ہوا کہ وہ شاہجہاں کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اس کی طبیعت بہت خراب تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے بار بار اسے الٹی ہو جاتی، چکر بھی آنے لگتا۔ جب شاہجہاں کے سامنے وہ دن میں دوسری بار چکرا کر گری تو شاہجہاں کو اپنی تشویش پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ وہ دانیہ کو بے تحاشا چاہتا تھا، اس سے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ اس کے تمام ضدی اور جذباتی پن کے باوجود وہ اس پر، مگر دانیہ کبھی اس کی محبت کو سمجھ ہی نہیں سکی، اور اس کے رویے سے خائف ہو کر شاہجہاں نے کبھی اسے اپنی محبت کا وہ رنگ دکھایا ہی نہیں جو صرف اور صرف دانیہ کے لیے مخصوص تھا، مگر وہ خود کو اس کی پرواہ کرنے سے باز نہیں رکھ سکتا تھا۔ اسے یوں نڈھال دیکھا تو اسے پریشانی پر قابو نہیں پا سکا۔ جلدی سے اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا، اور پھر جو ڈاکٹر نے خبر سنائی، اسے سن کر شاہجہاں تو ہوشی سے دیوانہ ہو گیا، مگر دانیہ پر جیسے سوگ کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ کہاں تو وہ اس انسان سے دور بھاگتی تھی، اس رشتے کو ختم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی تھی، اور اب اس کے پیروں میں وہ زنجیر بندھنے والی تھی جو اس رشتے کو اور بھی زیادہ مضبوط کرنے والی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ یہاں سے نکل کر اتنا دور بھاگ جائے کہ شاہجہاں اس کی پرچھائی تک میں نہ پہنچ سکے۔ دانیہ کی یہی کوشش تھی کہ یہاں سے باہر نکل کر سب سے پہلے وہ اس مصیبت سے جان چھڑائے۔ شاہجہاں نے اس خبر کے ملتے ہی اس کا بہت ہی زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا۔ اچھی خوراک کا غرض یہ کہ شاہجہاں نے اسے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھ لیا تھا، مگر دانیہ ہر ایک چیز سے بری طرح خائف تھی۔ ایسے تو شاہجہاں کا خیال رکھنا بھی ڈھکوسلا اور برا لگتا تھا، اور اس انسان سے بڑا منافق میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ کیسے میرا خیال رکھ کر یہ جتانے کی کوشش کر رہا ہے
کہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، جبکہ اس انسان کے دل میں جو کچھ ہے وہ میں اچھے سے جانتی ہوں۔ دانیہ جو یہاں سے بھاگنے کے پر تول رہی تھی، ایک دن اسے یہاں سے باہر نکلنے کا موقع مل گیا تھا۔ اس دن شاہجہاں دانیہ کے پاس بیٹھا اپنا خیال رکھنے کی تاکید کر رہا تھا۔ جب اس کے نمبر پر کال آئی، بابا جان سب ٹھیک تو ہے؟ جب بھی بابا جان کی کال آتی تھی تو شاہجہاں کے چہرے پر پریشانی پھیل جاتی تھی۔ ہاں بیٹا، بس خیریت ہی ہے۔ تمہارے دادا جان کو خون کی فوری ضرورت ہے۔ بابا جان میں بھی آ رہا ہوں، آپ فکر مت کریں، میں بس 2 منٹ میں آپ کے پاس پہنچتا ہوں۔ شاہجہاں جلدی میں فلیٹ سے نکلتے ہوئے بات بھول گیا کہ اس نے دروازے کو اچھے سے لاک نہیں لگایا، اور دانیہ جو کتنے دنوں سے اس بات کی طاق میں تھی، آج اسے یہاں سے باہر نکلنے کا موقع مل گیا تھا۔ جب اس کی سمینہ بیگم سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے بھی اس سے یہی کہا تھا کہ سب سے پہلے وہ اس مصیبت سے جان چھڑائے، وہ بھی اس کے پاس پہنچ جائے گی، وہ دونوں یہاں سے بہت دور چلی جائیں گی۔ آج جب دانیہ کو موقع ملا تو اس نے اس موقع کو گنوانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ جلدی سے وہ اپنا بیگ اٹھا کر گھر سے نکلی۔ آس پاس متجسس نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ روڈ تک آ پہنچی۔ کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، سب لوگ اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف تھے۔ ایک بار پھر سے وہ رکشے میں بیٹھ کر اپنی ماں کے بتائے ہوئے کلینک پر پہنچ گئی تھی۔ یہ کلینک شہر سے قدرے ہٹ کر تھا، یہاں پر ہر قسم کے غیر قانونی کام کیے جاتے تھے۔ دانیہ کو اندازہ تھا کہ اگر وہ کسی پوش علاقے کے کلینک میں چلی گئی جہاں پر ایسے کام جرم کے دائرے میں آتے ہوں تو اس کے لیے پھر بچنا مشکل ہو جائے گا۔ کلینک میں آتے اس نے ڈاکٹر کے بارے میں پوچھا تھا۔ سمینہ بیگم نے پہلے ڈاکٹر کو ساری بات سمجھا دی تھی۔ ڈاکٹر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ دانیہ ہیں؟ سمینہ میڈم کی بیٹی؟ جی میں دانیہ ہوں۔ آپ آئیے میرے ساتھ، سب سے پہلے مجھے آپ کا ایک کیس کرنا ہے، باقی سبھی مریضوں کو میں نے ویٹنگ پر لگایا ہوا ہے۔ دانیہ نے دل میں اس کی مشکور ہو گئی۔ آپ کا بہت شکریہ، اگر آپ میری اس مصیبت سے جان چھڑوا دیں تو میں آپ کو خوش کر دوں گی۔ ڈاکٹر نے اپنے ہونٹوں پر پیشہ ورانہ مسکراہٹ سجا کر اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کمرے میں داخل ہوتی، کسی نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ زور سے کسی کے سینے سے جا کر ٹکرائی تھی، پوری طرح گھبرا گئی۔ کون ہے آپ؟ اور یہ بدتمیزی، یہ غصے سے بولتے ہوئے۔ جب اس نے نظریں اٹھا کر مقابل کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ بولتی بند ہو گئی۔ وہاں پر شاہجہاں کھڑا تھا جو آنکھوں میں خوفناک تیور لیے سے گھور رہا تھا۔ تم یہاں پر کیوں آئی ہو؟ کس مقصد کے لیے؟ میری طبیعت خراب تھی تو میں چیک اپ کروانے کے لیے آئی تھی، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولی تھی۔ اب وہ ڈاکٹر کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ آپ بتائیں کیسی ہیں میری وائف اور بچہ کیسا ہے؟ ڈاکٹر کو بھی حالات کی نزاکت کا اندازہ ہو گیا۔ سمینہ بیگم نے باتوں میں اسے بتایا کہ وہ ایک بہت بڑے خاندان کی بہو ہے اور یہ کام بہت ہی احتیاط سے کیا جانا چاہیے۔ ڈاکٹر کو بھی اپنے چند خطرات جان خطرے میں پڑی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے وہ بھی جلدی سے جھوٹ کا سہارا لے کر اپنے ساتھ ساتھ دانیہ کو بھی بچانے کی کوشش کرنے لگی۔ جی ابھی میں چیک اپ کرنے لگی تھی۔ آپ کی وائف دیکھنے میں تو ٹھیک لگ رہی ہیں، مجھے امید ہے ان کا بچہ بھی ٹھیک ہوگا۔ آئیے میڈم، آپ کا میں چیک اپ کر لوں۔ دانیہ نے ہراساں نظروں سے شاہجہاں کو دیکھا تھا۔ تم یہاں پر جس مقصد کے لیے آئی ہو اس کا مجھے اندازہ تو ہو گیا، اور میں نے تم دونوں کی باتیں بھی سن لی تھی، اور ڈاکٹر صاحبہ آپ کو تو میں اچھے سے دیکھ لوں گا، آپ کا ایک کلینک سیل کروا دوں گا۔ آخر آپ یہ غیر قانونی کام کیسے کر سکتی ہیں؟ دیکھیں سر، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میرا ایسا کوئی مقصد نہیں تھا، اور میں کوئی ایسا کام نہیں کرتی جس سے آپ مجھے قانون کی دھمکی دیں۔ وہ تو پتہ چل ہی جائے گا، پولیس خود ہی آپ سے سچ اگلوا لے گی، اور تم چلو، میں تمہیں گھر جا کر دیکھتا ہوں۔ دانیہ کو جان اپنے جسم سے نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ شاہجہاں کے غصے سے تو وہ بری طرح خائف ہو گئی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ آج یہ انسان اسے نہیں چھوڑے گا، مگر خلاف معمول شاہجہاں نے اس کے ساتھ کسی قسم کی سختی نہیں برتی تھی، بلکہ اسے آرام کی تاکید کر کے واپس چلا گیا تھا۔ جب شاہجہاں راستے میں تھا تو اسے بابا جان کی کال آئی تھی کہ دادا جان کو ہوش آ گئے، ان کی طبیعت ٹھیک ہے اور خون کا بندوبست بھی ہو گیا تھا۔ دوسری طرف اسے شاکر کی کال آئی جسے اس نے اپنے گھر کے آس پاس نگرانی کے لیے چھوڑ رکھا تھا۔ جب اس نے بتایا کہ دانیہ گھر سے نکل کر کہیں جا رہی ہے تو اس نے شاکر کو پیچھا کرنے کا بولا، اور یہ شکر تھا کہ شاکر بھی بروقت وہاں پر پہنچ گیا۔ ساری بات اس نے شاہجہاں کو بتا دی تھی۔
जो उसने छुप कर दानिया और डॉक्टर को करते सुना था। आज अगर मुझे देर हो जाती तो मेरा ये बच्चा दुनिया में आने से पहले चला जाता और मैं तुम्हें कभी माफ न करता। दानिया, इस बार मैं तुम्हें छोड़ आऊं, तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझकर, मगर दोबारा ऐसी कोई गलती मत करना जिससे मुझे अपने गुस्से पर काबू पाना मुश्किल हो जाए। इस साफ अंदाज में धमकाता वो वहां से चला गया। दानिया बुरी तरह से रोने लगी थी। रोते रोते इसने माँ को कॉल की। दानिया, शाहजहां वहां तक कैसे पहुंच गया? तो मैंने कहा भी था कि सारा काम एहतियात से करना। माँ, मैं नहीं जानती कि वो इंसान हर जगह पर कैसे पहुंच जाता है। वो इंसान तो मेरी जान को आ गया। जो मुझे आप कहते हैं, मैं इन सारी बातों पर अमल करती हूँ, ऐसे खुद से बेजार होने पर मजबूर करती हूँ। इसकी कोई बात नहीं मानती, मगर फिर भी वो अच्छा होने का दिखावा करता है, फिर भी मेरा ख्याल रखता है। शायद ये साबित करना चाहता है कि मैं इसकी बातों में आ जाऊंगी और खुद को इसके मकसद के लिए वक्फ कर दूंगी, मगर ऐसा कभी नहीं होगा। मैं लोगों को कभी भी इनके मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। शाहजहां, जो अपनी फाइल कमरे में भूल गया था, जब फाइल लेने के लिए वापस आया तो दानिया को किसी से बात करते हुए सुनकर ठटका था। इसके दिल में शक के कांटे बेदार होने लगे थे। दानिया किससे बात करती है? कौन है वो जिसकी हिदायत पर दानिया अमल कर रही थी? ये बात पहले मेरे जहन में क्यों नहीं आई कि लड़की किसी की बातों में आकर अपनी जिंदगी में जहर घोल रही है? कौन हो सकता है वो? जब मेरे कमरे में आया तो दानिया ने गहरा घबरा कर फोन बंद कर दिया था। शाहजहां ने जो जाहिर किया जैसे इसने कुछ सुना ही ना हो। फाइल लेने के लिए आया था, जाने कैसे भूल गया। शुक्र है बाहर से मुझे फाइल के बारे में याद आ गया। दानिया को इसने तसल्ली दी थी और दानिया भी जैसे मुतमईन से हो गई। रात को जब दानिया सो रही थी तो तब शाहजहां ने चुपके से इसका मोबाइल उठाया था और फिर इसने वो नंबर भी नोट कर लिया जिस नंबर पर दानिया को सबसे ज्यादा कॉल्स की गई थी। और फिर अगले पल इसे सारी बात समझ में आ गई। फिर अच्छा, तो ये बात है, ये औरत दानिया को हमारे खिलाफ वर्गला रही है। आखिर ये औरत चाहती क्या है? जो कुछ इसकी ख्वाहिश थी वो सब इसे मिल तो गया है, मगर अब हमारी जिंदगियों में जहर घोलकर आखिर क्या हासिल करना चाहती है? शाहजहां ने फैसला कर लिया था कि अब इसे क्या करना है। दादा जान भी अस्पताल से घर आ गए। अब वो भी बिल्कुल ठीक थे, पहले से सेहतमंद थे। अगले दिन इसने दानिया को अपनी तैयारी करने का कहा था। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? दानिया ने सवाल किया। वापस जा रहे हैं, हवेली में, अपने घर, अपने के बीच में। और कहाँ जाने? सरसरी से अंदाज में इसने इतला दी थी, मगर दानिया तो बुरी तरह गुस्से में आ गई थी। मुझे इस हवेली में वापस नहीं जाना। तो क्या तुम सारी जिंदगी यहाँ पर इस छोटे से फ्लैट में रहना चाहती हो, मेरे साथ अकेले? मैं अगर ऐसा है तो मैं हवेली में भी तुम्हें भरपूर साथ दूंगा, वहां पर भी तुम्हें अपनी कमी का एहसास नहीं होने दूंगा। दानिया इसके शरीर अंदाज पर चिढ़ सी गई थी। मुझे वहां नहीं रहना। मैं आपको बता चुकी हूँ, मगर क्यों नहीं रहना ये तुमने नहीं बताया। आखिर तुम्हें हवेली वालों से क्या मसला है? दानिया कुछ कहते कहते रुकी थी। बताओ मुझे दानिया, तो हम लोगों से आखिर मसला क्या है? क्यों तुम हवेली वालों से इतनी नफरत करती हो? बचपन से लेकर आज तक हमारे साथ हो भी, तुम्हारे साथ किसी ने बदसलूकी की? कभी तुम्हारे साथ किसी ने बुरा रवैया रखा? नहीं ना। कभी किसी चीज की कमी तक का एहसास नहीं होने दिया। फिर तुम्हारे दिल में हमारे लिए नफरत क्यों है? क्योंकि आप सब लोग मुनाफिक हैं। आप लोग जैसे हैं वैसे दिखाई नहीं देते और मुझे मुनाफिकत से शदीद नफरत है। शाहजहां का बेख्तियार दिल चाहा कि वो इसका मुंह थप्पड़ों से लाल कर दे। इसने बामुश्किल अपने गुस्से पर जब्त किया था। तुम्हारी ये सारी गलत फहमियां जल्दी मैं दूर कर दूंगा। अभी तुम तैयारी करो। तुम जानती हो कि मुझे अपनी बात मनवाना अच्छे से आता है। अगर सीधे तरीके से बात नहीं मानोगी तो मुझे दूसरा तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। शाहजहां ने हवेली में सब लोगों को बताया हुआ था कि दानिया इसके साथ इस शहर वाले फ्लैट में रह रही है और इस बात पर किसी ने कोई इतराज भी नहीं किया था। और फिर जब वो दोनों हवेली में वापस आए तो इसका बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया गया था, क्योंकि अब वो हवेली को एक वारिस देने वाली थी। जब इसने हवेली के आंगन में कदम रखा तो इस पर फूलों की बारिश कर दी गई। एक लम्हे को अपना इस्तकबाल देखकर हैरान सी रह गए, मगर फिर अगले लम्हे से नफरत से अपना सर झटक दिया। ये सब दिखावा है, मुझे इन लोगों की बातों पर यकीन नहीं करना। हवेली वालों को बस नहीं चल रहा था कि वो इसके कदमों के नीचे अपनी हथेलियां रख लें। लाउंज में आए तो दादा जान इसके इंतजार कर रहे थे।
आओ मेरी बेटी, कैसी हो तुम? इतने वक्त तुम्हें नहीं देखा तो जैसे मेरी आंखें तुम्हें देखने के लिए तरस गई थी। इस वक्त वो पहले से सेहतमंद लग रहे थे, आंखों में और चेहरे पर खुशी की चमक भी थी। जो वो चाहते थे वो सब इन्हें मिल गया था। यही तो इनकी ख्वाहिश थी कि दानिया इनके साथ मिलजुल कर रहे, वो शाहजहां के साथ इस शादी पर तैयार हो जाए। जब शाहजहां ने इन्हें बताया कि वो दोनों एक साथ मिलजुल कर रहने लगे हैं और अब इसके बच्चे की मां बनने वाली है, तो दादा जान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इन्हें अपने पोते पोतियों में सबसे ज्यादा शाहजहां और दानिया से मोहब्बत थी और वो चाहते थे कि दोनों एक हो जाएं। दादा जान ने प्यार से इसे लिपटाया तो दानिया बेजारगी से पीछे हट गई। मैं थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। दादा जान के चेहरे पर एक लम्हे को तारीकी से छा गई। ताई जल्दी से आगे बढ़ी थी। हाँ हाँ बेटी, क्यों नहीं, तुम चलो अपने कमरे में। इस हालत में तो बच्चियां बहुत जल्दी थक जाती हैं। तुम तो हो भी बिल्कुल नाजुक सी, लगता है अपनी खुराक का ख्याल नहीं रखती। अब यहाँ पर आ गई हो ना, तो अब मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाया करूंगी। तुम्हारी पसंद की ये चीजें हवेली में अब बनेंगी। बताओ मेरी बेटी, क्या खाना है? मुझे कभी भी कुछ भी नहीं खाना ताई, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, मुझे नींद आ रही है। अब कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, रूखे से अंदाज में वो कहती वहां से चली गई थी। ये देखे बगैर कि इसका ये रूखा अंदाज इन सब लोगों को कितना उदास और परेशान कर गया था। शाहजहां ने इसे देखा था मगर दानिस्ता खामोश हो गया। अम्मी, वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी जब इसकी बदगुमानी दूर होगी। जब सच उसे पता चलेगा तो देखेगा इसका रवैया कितना तब्दील हो जाएगा। ताई उदास हो गई थी। अल्लाह करे बेटा कि वो दिन हमारी जिंदगी में जल्दी आए, वरना जितना इस औरत ने इस बच्ची को हम लोगों से बदगुमान किया, मुझे नहीं लगता कि कभी ये बदगुमानी मिटेगी। ये सारा मामला आप मुझ पर छोड़ दें। मैं जानूं और मेरा काम जाने इन मोहतरमा को कैसे लाइन पर लाना है, इस बात का मुझे अच्छे से अंदाज है। शाहजहां को अंदाजा हो गया था कि समीना बेगम दानिया को इन सब के खिलाफ वर्गला रही हैं। ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है इन्हीं की वजह से हो रहा है। वही है जो दानिया के दिल में इन सब लोगों के खिलाफ जहर भर रही हैं। समीना बेगम एक छोटे से घराने की लड़की थी जो हुस्न की दौलत से माला माल थी और अपनी खूबसूरती को निखारने का हुनर भी इन्हें खूब आता था। वे कॉलेज में पढ़ती थी। इस दिन छुट्टी के वक्त वो कॉलेज गेट पर खड़ी किसी सवारी का इंतजार कर रही थी। जब दिलावर खान की इन पर नजर पड़ी, वो अपनी गाड़ी में वहां से गुजर रहे थे मगर समीना बेगम का हुस्न देखकर खुद ब खुद इनके पांव गाड़ी की ब्रेक पर जा लगे और वो बेखुदी के आलम में इन्हें देखते रहे। तब तक इनकी नजर समीना के चेहरे से नहीं हटी थी जब तक वो वहां से चली नहीं गई। और फिर ये रोज का मामूल बन गया। दिलावर खान रोजाना वहां पर जाते और घंटों समीना बेगम के कॉलेज से बाहर आने का इंतजार करते। इनकी एक झलक देखकर इनके बेकरार दिल को करार आ रहा था। समीना बेगम को भी अंदाजा हो गया था कि एक अमीर ज्यादा इन पर बुरी तरह से लट्टू हो गया है। जिस तरह से वो रोजाना इनके इंतजार में वहां खड़े रहते और इन्हें देखते ही दिलावर के चेहरे पर रौनक आ जाती, इससे समीना बेगम के दिल का में तकब्बुर का एहसास बढ़ने लगा था। और फिर एक दिन अपने दिल के हाथों मजबूर होकर वो दिलावर खान ने अपना दिल समीना के सामने रख दिया था। समीना बेगम भी कोई सीधी सादी बातों से फिसली लड़की नहीं थी, बल्कि वो एक अच्छी खासी चालाक और तरार लड़की थी। इन्होंने भी ये शर्त रख दी थी कि वो दिलावर खान से ना तो छुप छुप कर मुलाकातें करेंगे और ना इनके साथ अपनी तरह का मेल जोल रखेंगे। अगर वो इन्हें अपनाना चाहते हैं तो इनके साथ शादी कर लें। ये बात दिलावर खान के दिल में समीना की कदर और मोहब्बत को और भी ज्यादा बढ़ा गई थी। इन्होंने हवेली में ये जिद करनी शुरू कर दी थी कि शादी करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ समीना के साथ। मगर इनका रिश्ता तो बचपन से अपने चचा की बेटी से तय था। अब हवेली वाले कैसे बाहर की लड़की को ब्याह कर घर में ले आते, जिस लड़की के खानदान के बारे में कुछ नहीं जानते थे, इस लड़की के रहन सहन के भी इन्हें कुछ अंदाजा नहीं था। वो कैसे अपने खानदान में एक गैर खानदान का खून शामिल कर लेते। इन्होंने अपने दिलावर खान को बहुत समझाया मगर इनके सर पर तो इश्क का भूत सवार था। वो इतने आसानी से कहाँ उतरने वाला था। फिर जब हवेली वालों ने दिलावर खान के बार बार इसरार के बावजूद भी इस रिश्ते को इस वजह से घर में लेकर जाना गवारा नहीं किया, तो फिर दिलावर खान ने खुद ही समीना बेगम से निकाह कर लिया और फिर इन्हें लेकर घर में इसकी वही हैसियत घर वालों के सामने खड़ा कर दिया, ये मेरी बीवी है। आज से इस घर में इसकी वही हैसियत है जो घर में बाकी बहुओं की है।
आगा जान को इस फैसले से बहुत दुख हुआ। चंद दिनों के बाद समीना बेगम ने अपने रंग ढंग दिखाने शुरू कर दिए थे और इन्हें खानदानी औरतों वाली एक दाढ़ नहीं थी। इन्होंने दिलावर खान को बहुत समझाया कि वो अपनी बीवी को हमारी हवेली के तौर तरीकों के मुताबिक ढालें। इन्हें बताएं कि इस घर में कैसे रहा जाता है, घर के तौर तरीके क्या हैं। मगर वो अपनी बीवी की सुनते और इसकी आंखों से देखते। पता नहीं आप लोगों को मेरी बीवी से क्या परखाश है, वो बेचारी तो ना किसी से कुछ कहती है और ना किसी की कोई शिकायत करती है, मगर जब भी घर में आओ सब लोग समीना की शिकायतें करते हैं। आखिर इस मासूम से आप लोगों को क्या दुश्मनी है। तब आगा जान खामोश हो जाते। जवान बेटा हाथों से निकल गया था। अकल का अंदाजा था कि वो कहते भी तो क्या कहते। इस तरह समीना बेगम दिलावर खान पर हावी होती गई और फिर इन्होंने दिलावर खान की जायदाद भी अपने नाम करवा ली थी। जब ये बात आगा जान को पता चली तो वो बहुत तिलमिलाए। इन्हें अपने बेटे से इस बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। इन्हें इस वक्त और पछतावा हो रहा था कि जब इन्होंने दिलावर खान का हिस्सा इसके नाम किया था। दिलावर खान को इन्होंने बहुत बुरा भला कहा, मगर दिलावर खान तो समीना के खिलाफ कुछ कहने सुनने पर तैयार ही नहीं था। और फिर जब समीना को अल्लाह ने दानिया से नवाजा तो हवेली वालों के दिल में इनके लिए जगह बन गई। इनके लाख बुरे रवैये के बावजूद भी वो दानिया से बहुत प्यार करते थे। वो इनका खून थी और वो इनसे कैसे नफरत कर सकते थे। मगर ये बात भी समीना को गवारा नहीं थी। वो अपनी बेटी को इन लोगों से घुलने मिलने की इजाजत नहीं देती थी। एक दिन दिलावर खान दूसरे शहर में एक मीटिंग में जा रहे थे। तेज ड्राइविंग के दौरान इन्हें अंदाजा नहीं हो सका कि सामने से आने वाली गाड़ी इन्हें बुरी तरह से कुचल कर आगे बढ़ गई थी। इनकी मौत पर हवेली में सभी लोग बुरी तरह से अफसुर्दा थे। हर तरफ सोग का आलम था। समीना बेगम भी पूरी तरह से गम से घायल और नढाल थी। इन्हें तो दानिया का भी होश नहीं था। बीबी जान और ताई ही दानिया को संभालते, वही इसका ख्याल रखती। दानिया भी इन लोगों के साथ बहुत अटैच हो गई और फिर 40वें के बाद समीना बेगम इस हवेली से चली गई थी। साथ में वो दानिया को भी ले गई। हवेली वालों को शौक तब लगा जब इन्हें समीना ने अपने फैसले से आगाह किया कि वो दूसरी शादी करना चाहती है। तब आगा जान ने इनकी सारी जायदाद वापस करने का मुतालबा किया। जब तुमने इस घर में रहना नहीं है, हमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना, तो हमारी जायदाद भी हमें वापस कर दो और दानिया भी हमें दे दो। ये हमारा खून है। हम नहीं चाहते कि हम इसे दूसरों के दर पर छोड़ें। जायदाद तो मैं आपको वापस कभी नहीं करूंगी। ये सब तो मेरे नाम मेरे शौहर ने किया था और इस पर सिर्फ मेरा हक है। मगर दानिया को आप लोग अपने पास रख सकते हैं। दानिया को छोड़कर वो वहां से ऐसे पलट कर गई कि दोबारा कभी वापस नहीं आई। जिसके साथ इन्होंने शादी की, इसने इन्हें धोखा दिया। धोखे से सारी जायदाद अपने नाम करवा ली और फिर इन्हें तलाक देकर वो बैरूने मुल्क भाग गया। वो खाली हाथ दोबारा से अपने माँ बाप के घर आ गई थी। अब इस बात को बहुत साल गुजर गए थे। इन्होंने किस तरह से दानिया से राब्ता कर लिया था। वो इसके कॉलेज में पहुंच गए थे तो जब इन्होंने इसे बताया कि वो इसकी माँ है, जिन्हें हवेली वालों ने घर से निकाल दिया था, और इसके बाबा को हवेली वालों ने जहर देकर मार दिया, इनकी जायदाद पर कब्जा कर लिया। ये कहानी दानिया को सुनाकर इन्होंने इसे जज्बाती करके अपने घर वालों से दूर कर दिया था। बार बार माँ के बड़गलाने पर ही दानिया ने अपने दावे जाम से शुरू कर दिए कि इसके बाप की जायदाद इसके नाम कर दी जाए। हवेली में किसी ने भी दानिया को सच नहीं बताया कि अपनी माँ की हकीकत जानकर इसे दुख होगा। हवेली वालों को तो अंदाजा ही नहीं था कि सारा जहर समीना बेगम का घोला हुआ है। वही है जो इस घर से दूर रहकर भी इस घर की बुनियादों को हिला रही हैं। दादा जान ने एक शर्त पर दानिया के नाम जायदाद करने का फैसला किया था कि वो शाहजहां के साथ निकाह करेगी। दानिया ने सोच लिया कि बाद में वो शाहजहां से जान छुड़वा लेगी, मगर अभी ऐसे बहाने जायदाद इसके नाम होने वाली थी। दानिया इस शर्त पर निकाह करने पर तैयार हो गई थी। दादा जान भी मुतमईन हो गए थे कि घर की बात घर में रह जाएगी। ये सब कुछ तो वो वैसे ही शाहजहां का है। दानिया के पास हो या शाहजहां के पास, बात तो एक है। अगर इन्हें दानिया की हकीकत का अंदाजा हो जाता तो शायद कभी भी वो ये गलती ना करते जो इनके बेटे ने की थी। अपनी माँ की उंगलियों पर नाचते हुए दानिया ये भूल गई थी कि वो अपनी जिंदगी के साथ कैसा खिलवाड़ करने जा रही है। दानिया की लाख कोशिशों के बावजूद भी इसका बच्चा दुनिया में आ गया था। अल्लाह ने इसे बेटे की नेमत से नवाजा था। हवेली वालों को वरासत मिल गया था। इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सब लोग दानिया की हथेली का छाला बनाए हुए थे। इसकी सारी बेरुखी के बावजूद भी सब लोग इसके साथ बहुत प्यार से पेश आते। मगर ये सब देखकर भी दानिया का दिल इनकी तरफ से पसीजता नहीं था, बल्कि
حسن لفتہ کے ساتھ لوگ دو نیکیاں نیچا کر رہے تھے، اور ان دن جب شاہجہاں دوسرے شہر میٹنگ میں گیا 2 دن پہلے تک اس کی واپسی متوقع نہیں تھی، اور اب دانیہ بھی فلیٹ سے نکل گئی تھی۔ اس نے تائی سے کہنے لگی کہ مجھے اپنے ایک دوست کی طرف جانا ہے، کافی دن ہو گئے اس سے ملے نہیں ہوں۔ بچہ آپ کے پاس رہے گا، آپ اس کا خیال رکھیے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم جہاں جانا چاہتی ہو ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ، تمہیں لے جائے گا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں تائی، میں ڈرائیور کے بغیر بھی جا سکتی ہوں۔ تائی سے بس دیکھتی رہ گئی، نہ جانے وہ ایسی کیوں تھی، اتنے خود سر ضدی کہ ان کا کوئی احسان لینے پر تیار ہی نہیں تھی۔ آج بھی وہ رکشے میں بیٹھ کر اپنی ماں کی طرف آئی تھی۔ وہ کسی کو بھی یہ نہیں بتانا چاہتی تھی کہ وہ اپنی ماں سے ملنے کے لیے جاتی رہی ہے، اور یہ بات بھی اسے سمینہ بیگم نے کہی تھی کہ وہ اس سچائی کو سب سے چھپا کر رکھے، ورنہ وہ لوگ اس کی ماں کے ساتھ ملنے پر بھی پابندی لگا دیں گے۔ آج اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا، اپنی ماں کی بہت یاد آ رہی تھی۔ آج اس نے سمینہ بیگم کو بھی اپنے آنے کی اطلاع نہیں دی تھی۔ جب وہ گھر آئی تو دروازے پر ماموں کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ کیسی ہو تم بیٹا؟ کیسا تمہارا؟ ٹھیک ہے۔ وہ بدلی ہوئی تھی۔ ماں کہاں ہے؟ گھر پر ہی ہے۔ ہاں وہ گھر پر ہی ہے، میں ذرا جلدی میں ہوں، ایک دوست سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں میری واپسی تک، تم یہیں پر رکنا، تم سے میں نے ضروری بات کرنی ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ ان سے بات کر کے وہ اپنی ماں کی تلاش میں پھرنے لگی تھی۔ چھوٹا سا گھر تھا 3 کمروں کا، ایک میں نانا اور نانی رہتے تھے، ایک میں ماموں ممانی اور ایک میں اس کی ماں۔ اس وقت گھر میں خاموشی تھی، شاید ممانی اور نانی کہیں پر گئی ہوئی تھی۔ ایک کمرے سے باتوں کی آواز آئی تو اس کمرے میں آ گئی، مگر دروازے پر ٹھٹک کر رہ گئی۔ اندر سے آنے والی آوازوں کو سن کر اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ دیکھو فیضان بیٹا، تمہاری شادی میں اپنی دانیہ کے ساتھ ضرور کرواؤں گی، اس بات کی تو تم فکر ہی مت کرو۔ میں جانتی ہوں کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو، مگر اتنی آنٹی وہ کیا رشتے پر تیار ہو جائے گی؟ ایک بار آپ میری اس کے ساتھ بات تو کروا دیں۔ ارے بابا ہاں، کیوں نہیں تیار ہوگی؟ وہ تو اپنے شوہر کی شکل تک دیکھنے کی بھی روادار نہیں ہے، اپنے گھر والوں سے بہت نفرت کرتی ہے۔ مگر ایسا کیوں؟ اس کے شوہر تو بہت اچھے انسان ہیں، میں لوگوں کو زیادہ نہیں مگر تھوڑا بہت تو جانتا ہی ہوں۔ ہاں اچھے تو ہیں، سمینہ بیگم نے جیسے نعت پڑھتے ہوئے کہا تھا، مگر میں نے اپنی بیٹی کو ان کے خلاف اتنا بدظن کیا ہوا ہے کہ وہ وہی سنتی ہے جو میں اسے بتاتی ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ ان لوگوں نے مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکالا اور اس کے بابا کو انہوں نے زہر دے کر مارا، جبکہ حقیقت کیا ہے یہ تو تم اچھے سے جانتے ہو۔ اپنی بات کہہ کر انہوں نے زور سے کہکا لگایا۔ فیضان کی ہنسی بھی ان کی ہنسی شامل ہو گئی۔ آنٹی آپ بہت چالاک ہیں، یہ بات میں مانتا ہوں، مگر آپ کی بیٹی آپ سے بہت الگ ہے، اسے میں نے تو 3 بار دیکھا ہے، مگر اسے دیکھنے کے بعد کہیں اور دیکھنے کا دل ہی نہیں اٹھا۔ اتنا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ بہت معصوم ہے، کسی کی باتوں میں آ جاتی ہے۔ ہاں یہ بات تو ہے کہ میری بیٹی سچ میں بہت معصوم ہے، بس ایک بار وہ شاہجہاں سے طلاق لے لے تو بس پھر باقی کام آسان ہو جائیں گے، وہ جائیداد بھی میرے پاس آ جائے گی، اور میرے بیٹے بھی اس سے زیادہ سننا دانیہ کے بس میں نہیں تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے وہاں سے نکلی تھی، وہ گھر کیسے پہنچی یہ وہی جانتی تھی۔ تائی اس کی حالت دیکھ کر گھبرائی تھی۔ کیا ہوا دانیہ، تم ٹھیک تو ہو؟ مجھے آرام کرنا ہے اس وقت، پلیز مجھے آپ اکیلا چھوڑ دیں۔ کمرے میں آنے کے بعد وہ بہت زور زور سے روئی تھی۔ اب حالات آہستہ آہستہ ایک نئے موڑ کی طرف مڑ رہے تھے۔ دانیہ کے اندر جو طوفان برپا تھا وہ اب تھمنے لگا تھا۔ اس ہولناک حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے اور کانوں سے سننے کے بعد اس کے دل کی دنیا ہی بدل گئی تھی۔ اسے اچھی طرح سمجھ آ گیا تھا کہ اس کی زندگی کو برباد کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہ عورت تھی جسے وہ اب تک اپنی سب سے بڑی خیرخواہ اور مظلوم ماں سمجھتی رہی تھی۔ اس گھنونے سچ نے کہ منکشف ہونے کے بعد دانیہ کا دل اپنی ماں کی طرف سے ہمیشہ کے لیے پتھر کا ہو چکا تھا۔ وہ بس دھوکے باز عورت کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ حویلی میں واپس آنے کے بعد اس کے رویے میں ایک گہری تبدیلی آ چکی تھی، اور اب وہ نہ تو کسی سے بے وجہ الجھتی تھی اور نہ ہی شاہجہاں کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا کرتی تھی۔ اس کا یہ بدلا ہوا روپ دیکھ کر حویلی کے تمام لوگ بالخصوص شاہجہاں شدید حیرت میں مبتلا تھا۔ شاہجہاں جو اب تک اس کے تلخ اور غصے بھرے رویے کا عادی ہو چکا تھا، دانیہ کے اس خاموشی اور نرمی پر دنگ رہ گیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر ایک ہی دن میں دانیہ کا یہ زاویہ کیسے بدل گیا کہ وہ اس کا پہلے سے زیادہ خیال رکھنے لگا تھا، اس کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا دھیان رکھتا تھا،
اس کے پاس بیٹھ کر اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کرتا تھا کہ وہ ماضی کی ساری تلخیوں کو بھلا کر ایک نئی زندگی کی شروعات کرے۔ دوسری طرف سمینہ بیگم کو جب اس بات کا احساس ہوا کہ دانیہ نے وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ اور سن لیا جو اسے نہیں سننا چاہیے تھا، تو وہ گھبرا کر اٹھی۔ انہوں نے فوراً دانیہ کے فون پر رابطہ کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ اپنے جھوٹے بہانوں سے ایک بار پھر اپنی بیٹی کے معصوم ذہن میں زہر گھول سکیں اور اسے اپنی چکنی چپڑی باتوں میں پھسلا کر واپس لے جائیں، مگر دانیہ نے اس بار ذرا بھی کمزوری نہیں دکھائی۔ اس نے اپنی ماں کا وہ نمبر اپنی اسکرین پر دیکھتے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے ہمیشہ کے لیے بلاک کر دیا۔ اس نے اپنے دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ جو عورت اپنی بیٹی کے جذبات سے کھیل سکتی ہے، جو اپنے گھر کو بسانے کے بجائے اسے اجاڑنے اور اپنی بیٹی کو طلاق دلوا کر کسی اور کے ساتھ بیانے کے ناپاک منصوبے بنا سکتی ہے، وہ ماں کہلانے کے لائق تو کیا انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں ہو سکتی۔ ایسی مکار عورت سے اب اس کا کوئی رشتہ باقی نہیں بچا تھا۔ دانیہ کا فون لگاتار بند جانے اور ہر طرف سے رد عمل نہ ملنے پر سمینہ بیگم اندر ہی اندر پاگل ہونے لگی، مگر اب وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ادھر حویلی میں دانیہ کے دل کا یہ بوجھ اسے مزید برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ہر وقت اداس رہنے لگی تھی اور اس کی یہ خاموشی شاہجہاں کو اندر سے بے چین کر رہی تھی۔ ایک شام جب کمرے کا ماحول بالکل پرسکون تھا اور دونوں اکیلے تھے، تو شاہجہاں سے مزید رہا نہیں گیا۔ وہ دانیہ کے قریب آیا، اس نے محبت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور انتہائی نرم اور فکر مند لہجے میں بولا کہ دانیہ، آخر بات کیا ہے؟ تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو۔ پچھلے کئی دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری روح جیسے کہیں اور اٹکی ہوئی ہے۔ تم دن بھر اسی سوچ میں گم رہتی ہو کہ آخر کون سا ایسا راز ہے جو تمہیں اندر ہی اندر کھا رہا ہے۔ مجھے بتاؤ دانیہ، میں تمہارا شوہر ہوں، تمہارا ہر درد بانٹنے کا حق رکھتا ہوں۔ شاہجہاں کی اس محبت بھری پکار اور خلوص کو دیکھ کر دانیہ کا ضبط کا بند ٹوٹ گیا۔ وہ اپنے شوہر کے سامنے مزید خود کو روک نہیں سکی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب بہہ نکلا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور شاہجہاں کے سینے سے لگ کر ہچکیاں لینے لگی۔ شاہجہاں نے فوراً اسے اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں لے لیا اور اس کی بالوں میں محبت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے تسلی دینے لگا۔ جب کافی دیر رونے کے بعد دانیہ کا دل ہلکا ہوا تو اس نے لرزتی ہوئی آواز میں شاہجہاں کو وہ تمام سچ بتا دیے جو اس نے اپنی ماں کے گھر جا کر اپنے کانوں سے سنا تھا۔ اسے روتے ہوئے کہا کہ شاہجہاں، میں کتنی بے وقوف تھی کہ میں نے اپنی ماں کی باتوں میں آ کر آپ کو، دادا جان کو اور اس پورے خاندان کو اپنا دشمن سمجھ لیا۔ میں نے اپنے گھر والوں پر اتنے گھنونے الزام لگائے اور آپ کے ساتھ جانے کیسا برا سلوک کیا۔ مجھے تو یہ لگتا تھا کہ میرے بابا کو آپ لوگوں نے زہر دیا اور میری ماں کو دھکے دے کر نکالا گیا، مگر وہ سب جھوٹ تھا۔ وہ تو بس میری ماں کی گھنونی چال تھی جو وہ جائیداد اور پیسوں کے لیے کھیل رہی تھی۔ وہ تو مجھے بھی طلاق دلوا کے کسی اور سے میری شادی کرانا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی ماں کا نمبر ہمیشہ کے لیے بلاک کر دیا، کیونکہ جو عورت اپنی بیٹی کا گھر توڑنا چاہے وہ کبھی ماں نہیں ہو سکتی۔ دانیہ کی یہ باتیں سن کر شاہجہاں کا دل درد اور محبت سے بھر آیا۔ اس نے دانیہ کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھایا، اس کی آنکھوں میں آنسو صاف کیے اور ایک گہری مسکراہٹ کے ساتھ اسے سارا سچ بتانے لگا کہ میری جان، تم خود کو کیوں کوس رہی ہو؟ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ عورت شروع سے ایسی مکار اور خود غرض تھی۔ تمہارے بابا کی موت کوئی زہر سے نہیں بلکہ ایک سڑک حادثے میں ہوئی تھی، اور جہاں تک اس عورت کی بات ہے تو وہ خود اپنی مرضی سے اس حویلی کو چھوڑ کر گئی تھی، کیونکہ اس نے دھوکے سے تمہارے بابا کو ساری جائیداد اپنے نام کروا لی تھی۔ اور تم یہ جان کر حیران ہوگی کہ جس دوسرے شوہر کے ساتھ وہ بھاگی تھی، اس نے بھی اس کے ساتھ وہی دھوکہ کیا۔ اس کی ساری دولت اور جائیداد اپنے نام کروا کر اسے طلاق دے کر بیرون ملک فرار ہو گیا۔ وہ تو خود اپنی کی سزا بھگت رہی ہے۔ تم ان سب باتوں کو دل سے نکال دو۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی بات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم صرف میری ہو اور میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ شاہجہاں کی محبت بھری باتیں اور اس کا ساتھ سن کر دانیہ کے دل کا سارا بوجھ ہمیشہ کے لیے ہلکا ہو گیا۔ ایسے محسوس ہوا کہ دنیا میں اگر کوئی اس کا اپنا ہے تو وہ یہی انسان ہے جو اس کے ہر روپ کو اپنانے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ شاہجہاں نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگایا اور اس کے ماتھے پر ایک گہرا اور محبت بھرا بوسہ دیا۔ اس کی گرم سانسیں دانیہ کے حواسوں پر چھانے لگیں۔
رات کی اس تنہائی میں دونوں کے درمیان فاصلے ہمیشہ کے لیے مٹ گئے۔ شاہجہاں کی محبت نے اس کے دل کے سارے زخم بھر دیے اور دانیہ نے بھی اپنی ساری ضد اور غرور کو چھوڑ کر خود کو پوری طرح سے اپنے شوہر کی محبت کے حوالے کر دیا، اور اس رومانوی اور حسین فضا میں دونوں نے ایک نئی اور خوشگوار زندگی کا آغاز کیا، جہاں اب شک، نفرت، دھوکے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، بلکہ صرف محبت، خلوص اور ہمیشہ کا ساتھ تھا۔